محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین واللعنۃ اللہ بالشمار علی آدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدہن لک فی النوائب کل ہم وغم شیء جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ وقال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق مع علی وعلی مع الحق جتنا جتنا ذہنوں میں مقام علی بلند ہے اتنی بلند دعا ہے کریم اللہ بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ صاحبان جتنے قدموں سے چل کے آئے ہو میرے مالک تمہیں ہر قدم پہ بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہنا۔ میرے اللہ اس مجلس سے اعضا کے بانی مرشدی بابا سید کرم حسین شاہ صاحب قاسمی المشہدی مالک ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما، ان کا یہ کاروان یہ سلسلہ عزا تا ظہور امام زمان قائم و دائم فرما۔ اس مجلس عزا کے بپا کرنے میں دامیں درمیں قدمیں سخنے جس کا جتنا جتنا حصہ ہے مالک اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما۔ آئے تو آمین کے لیے ہو، آئے تو دعا کے لیے ہو، کوشش کرو اتنی اونچی آمین کہو کہ ساتھ والا مومن تمہاری آمین پہ گواہ بن جائے۔ میرا اللہ یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ مالک اللہ اس صفحے انتظار کا واسطہ جو بھی بے اولاد ہے اس کی گود آباد فرما۔ میری اہلیہ سمیت جو بیمار ہے اسیر بغداد کا صدقہ مالک سب کو شفا عطا فرما۔ رانا منیر صاحب کی اہلیہ علیل ہیں مالک شفائی کامل عطا فرما۔ رانا فرمان صاحب دیگر احباب مالک ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ مل کے بلند آواز سے آمین کہنا۔ میرا اللہ عزت سیدہ کا واسطہ ہم گناہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا 14 کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ آپ کی توجہ ہے سر؟ مجلس عزا میں بولنا ثواب ہے، بلکہ مجلس عزا میں اپنی موجودگی کا پتہ بتایا کرو۔ ایک کیمرے تو بانیان کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، ایک کیمرہ مالکوں کی طرف سے لگا ہوا ہے جو بندوں کو نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ شکل کی ویڈیو بنتی ہے، جو مالکوں کی بارگاہ سے کیمرہ لگا ہے وہاں نیتوں کی ویڈیو بنتی ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔
جڑا بندہ گھروں آئی گیا بادشاہ کا ذکر بولنے واسطے، چودھری تھا، رئیس تھا، سردار تھا، نواب تھا، ناصر وہ تھا مجلس سے باہر، میں غلام علی صفے مجلس پہ بیٹھ کے حسین قومیت کا فرق مٹا دیتا ہے، باہر سے جو بھی دیکھے گا ایک ہی لفظ کہے گا حسین نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوشش کرو سارے مل جاؤ، مولا تم میں سلامت رکھے۔ خدا کے گھر بھی جاؤ تو علی نکلے گا اندر سے، مولا تم سلامت رکھے۔ بھائی جتنی محنت تھوڑی میں کرنی سی وہ نہیں کر لی ہے، جڑا بولے گا اپنے واسطے بولے گا، جڑا نہیں بولے گا وہ تو بھی نصیب ہے۔ خدا کے گھر بھی جاؤ تو علی نکلے گا اندر سے، رجب کی 13ویں شب سے حرم میں یہ نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ روٹیاں نہیں دکھاتا ہے چوتھے مصرے تے آ کے بولن تو دل نہیں آیا، پاکاں دی قسم ہے محمد دی دھی تو سجدہ کر کے نوکری پنی نہیں۔ خدا کے گھر بھی جاؤ تو بھجن علی نکلے گا اندر سے، رجب کی 13ویں شب سے، اور حرم پہ یہ نشانی ہے، اور یہ در دیوار میں یارو زمانے کو بتاتا ہے کیا خدا کے گھر کے اندر بھی علی کی حکمرانی ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں حیدری، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، یہ ہاتھ علی کو سلام پہ کرتا ہے، مولا تم کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ در دیوار میں یارو زمانے کو بتاتا ہے، خدا کے گھر کے اندر بھی علی کی حکمرانی۔ جھوٹ بولنا تو میں توڑے مجرم ماں کے 14 نہیں مجرم۔ دربار لگا ہوا تھا اس بادشاہ کا جس کی عزت یہ ہے کہ وہ سچوں میں بھی صادق کہلاتا ہے۔ یہ بندہ اپنی زبان بچا کے لے جائے گا روتا نصیب ہے۔ کوشش کرو نا سارے گھر جاؤ، ایک دوجے والے پاسے ویک کے نہیں بولنا، شخصیت تے نہیں بولنا، حسین کے ذکر بولنا سیکھو۔ یہ نہیں ویکھنا بھی کون پڑھ رہے، یہ ویکھنا بھی کی پڑھ رہے، جنہوں سمجھ آئے وہ بولے۔ اس بادشاہ کا دربار تھا جو سچوں میں بھی صادق کہلاتا ہے۔ کسی بندے نے معصوم سے پوچھا تھا مولا لفظ جعفر کا معنی کیا؟ 5 بندے سمجھ کے بولو میں لازمی کا لوکی۔ معصوم نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا جعفر علم کی اس نہر کو کہتے ہیں جس سے سیراب ہونے والا کم سے کم نبی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رل گئے علی، مولا تو سلامت رکھے۔ جے اندر وسدا علی بولو حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تو توفیقات اضافہ فرمائے، مولا بانیان دے خرچ خراجات کو قبول فرمائے۔ ایک دعا کر دینا مولا 13 رجب کو میری والدہ مالکوں کی بارگاہ میں چلی گئی ہیں، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اس بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا جس سے سیراب ہونے کے لیے نبی آتے ہیں۔ جو ایک بندہ میرے بادشاہ کے پاس آیا، گل سمجھے گل تعلق رکھ دی ہے، دادا بڑیاں لے چکے ہیں، اپنے شہر دے وچوں داد کی لینی ہے، دعا نہیں ہے، انہاں دی دعاواں نال میں ذکر ہاں، بھائی کلیم دی حق بنے طویل سمجھ کے دعا کریں۔ اس نے کہا یا ابن رسول ایک بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہر دور میں جس بندے نے بھی آپ کے دادا کی ولایت کو اندر سے مانا اس بندے پہ مشکلات بڑی ہیں۔ مولا فرمایا مسئلہ کہ لگا مولا ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دور میں آنے والے مشکل میں رہے، کسی کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور جو کسی کا سر کاٹا گیا، مولا کسی کو زندہ دفن کر دیا گیا، کسی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آج بولنا شروع کرو تو قبر دی رات تک بولو، میرے جملے دی قیمت نہیں۔
اس نے کہا مولا مر جانے سے تو تعداد گھٹ جاتی ہے، مر جانے سے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مولا یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا کہ اگر ایک علی والے کو مارا گیا تو 2 علی والے اور پیدا ہو گئے۔ ہاں کبھی تو بولے سو نا، شاباش، 2 علی والے قتل ہوئے، 4 علی والے اور ہو گئے، 10 علی والے مارے گئے، بھجن 100 علی والے اور ہو گئے۔ مولا یہ مارنے سے تو تعداد میں کمی ہوتی ہے، علی والے جتنے مارے گئے ہر دور میں اس سے 2 نہیں 4 نہیں 10 گنا بڑھ کے پیدا ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن دی قسم اس تو بڑا جملہ ہی میرے نہیں آتا، تھوڑی عظمت کا جملہ ہے۔ میرے جعفر مولا اپنی مسند امامت سے اٹھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے بندہ خدا تو نہیں جانتا اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، جڑے نوکر ولی دے ہاتھ چاہو حیدری۔ میں بسم اللہ مالک السلام، میں بسم اللہ کر میں بالکل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک جملہ اور سنو تو اس کے بعد میں بالکل موضوع کی طرف مڑوں گا، چونکہ میں شاعر ہوں، میں موضوع پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو بندہ گھر سے یہ طے کر کے آیا کہ آج کس بادشاہ کی مجلس ہے، میں نے سب اس سے بات کر لی۔ ایک اور جملہ سنو، دربار لگا ہوا تھا رحمت للعالمین کا، چونکہ رجب کا مہینہ میرا دل ہے کہ بادشاہی کا حصہ بھی ہو جائے اور بادشاہ مسکازم کا بھی حصہ ہو جائے تو میری نوکری پوری ہے۔ راضی تو بیٹھے ہو نا، مطمئن تو بیٹھے ہو نا، مولا تم اسلام ہو۔ دربار لگا ہوا تھا اس بادشاہ کا جس کے پسینے کے قطرے کے نتیجے کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ جڑے لفظاں تے بول دے ہو یار، بسم اللہ، جڑے پیچھے میں کہ ہاتھ پہ چاہتے ہو ماں حسین دی تو سلامت رکھے، جس کے پسینے کے قطرے کے نتیجے کا نام ہے بولی یوسف، یوسف لفظ نہیں، یوسف علیہ السلام۔ کون بیٹھا تھا؟ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، وجہ تخلیق کائنات، بولو جد الحسنین، زہرا کا بابا، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، کائنات کا لجپال، تاجدار حل عطا، مرکزی نما، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، بولی شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین۔ جنہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی، مسند پہ وہ تشریف فرما تھا، زمانے کے مولا کو علی کہتے ہیں، علی کے مولا کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدقے جاواں حیدری، قرآن کی سمجھ ہاتھ ڈر گئے، پاکوں کی قسم میں ہاتھ ڈر گیا۔ میں مطمئن کرو میں نے بھجن کی سطح نہیں پتا بھی کیڑے معیار میں کو بندہ سنتا ہے، میں مطمئن ہوں۔ بڑے مجموعے سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یہ جملہ کل میں جھنگا کیا ہے تے مالک کی قسم میں 6-7 بار آ کے جس بندے کا ذوق سلامت ہے نا ان جملے تو لطف آئے گا۔ بڑے مجموعے سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے مصطفیٰ کے قدموں پہ عبادت سمجھ کے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ چلو جنہیں سمجھ آ گئی وہ بول پڑے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس نے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے قدمین پہ عبادت سمجھ کے رکھ دیے، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میں نے یہ سنا ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے ادراک ہے، میرا فہم ہے، میرا شعور ہے، 1,23,999 نبی آپ سے پہلے دنیا میں آئے اور اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ مولا نے فرمایا تو کون کون سا معجزہ جانتا ہے؟ اس نے کہا مولا فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ توجہ، یہ ہے آدم علیہ السلام کا معجزہ۔ مولا پانی زوروں پہ تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بھنور سے نکل کے پار لگ گئی۔ بولو یہ ہے نوح علیہ السلام کا معجزہ۔ اچھا مولا ہم نے محسوس کیا کہ قالین سلیمان علیہ السلام کا ہوا میں اڑنے لگ گیا، یہ ہے سلیمان علیہ السلام کا معجزہ۔ جس بندے کو سمجھ آ رہی بولنا تو صحیح ہے نا۔ مولا ہم نے سنا ہے کہ ایک ڈنڈا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں، جو جب دل کرتا تھا موسیٰ کا وہ سانپ میں بدل جاتا تھا۔
یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ مولا عیسیٰ علیہ السلام اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ ناراض نہ ہو جائے دروڑ چکتے گردو نوالے اور جس بندے نو علی سننا آندا ہے او دا ہاتھ تلے رہ گیا تے مولا دی قسم دکھ لے کے جاواں گا تے جے اپنا مقدر نہ سنے او دا نصیب اپنا کلیم جی۔ اس نے کہا مولا عیسیٰ علیہ السلام اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ آپ صرف نبی نہیں، آپ سلطان الانبیاء ہو، آپ نبیوں کے نبی ہو، آپ کے سر پہ تاجدار نبوت کا تاج ہے۔ مولا آپ پہ نبوت ختم ہے۔ اللہ نے کائنات نبوت آپ کے صدقے میں بنائی۔ اگر آپ کے نوکر نبیوں کے معجزے ہیں تو آپ کا بھی کوئی معجزہ ہے۔ میں مبارکہ دی دیواروں کی قسم ہے زہرا کا بابا مسند نبوت سے اٹھا، آسمان کی طرف منہ کر کے میرے پاک نبی نے کہا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے محمد بنایا، میرے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں، بسم اللہ کرا۔ یہ انشاءاللہ کسی دا محتاج نہ ہوئی بھائی کہ دے اندر وسدے بھی بولو حیدری۔ اللہ اللہ مولا تم سلامت ہو۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے محمد بنایا، میرے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ داد میں توڑ کو لگیں گی آغاز مجلس ایک ماحول بھی آپ کے سامنے۔ اب میں داد کے لیے قطر نہیں پڑھ رہا۔ آج جس امام کی شہادت ہے میں اس امام کی فضائل کے چند جملے پڑھو صلوات مولا موسیٰ کاظمی کی۔ اپنے مولا سے ہی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اپنے بادشاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں مولا تو نے اس دنیا کو دل سے، تو نے اس دنیا کو دل سے یوں نکالا ہے کہ اب دل کی دنیا پر تیرے قانون رائج ہو گئے۔ شاباش شاباش، جنہیں سمجھ آ رہی وہ بولیے گا۔ اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ موضوع پڑھنا بڑا مشکل ہو، مولا کے بعد میں نے اپنے حصے کی داد لے لی ہے، اب جو دعا کر دے گا میں اسے سلام کروں گا۔ اپنے بادشاہ سے کہہ رہا ہوں تو نے اس دنیا کو دل سے یوں نکالا ہے کہ اب مولا دل کی دنیا پر تیرے قانون رائج ہو گئے۔ منبر پہ کہہ رہا ہوں واہ میرے مولا تیری مشکل کشائی کو سلام، قید میں رہتے ہوئے باب الحوائج ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں سمجھ آگی وہ تو بولو نا۔ مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، بسم اللہ کرا۔ قید میں رہ کر، قید میں رہتے ہوئے باب الحوائج ہو گئے۔ چلو کوئی پتہ نہیں نصیب کا، زندگی کا۔ میری والدہ بھی مالکوں کی بارگاہ میں چلی گئی، میں ذہنی طور پہ بڑا اپسیٹ رہا، لیکن پھر بادشاہ نے حوصلہ بھی دیا، پھر ڈیوٹیاں میرے مولا کی ہیں۔ تو چار مشرے آپ کے مزاج کے اسی بادشاہ پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار چھپا اصل 22 اگست 1954، اور وہ چھپا دو جگہوں سے۔ ایک چھپا امرتسر سے، ایک چھپا لاہور سے۔ جو امرتسر سے چھپا اس کا نام تھا اہل حدیث، میں مطمئن کروں۔ جو لاہور سے چھپا اس کا نام تھا انقلاب۔ تاریخ نوٹ کر لو، 22 اگست 1954۔ دونوں اخبارات کی، جو امرتسر سے چھپا جو لاہور سے چھپا، اس کی شہ سرخی یہ تھی کہ موسیٰ کاظم کے دربار سے ایک اندھے کو آنکھیں مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کے ساتھ بڑی روحانیت ہے یار میرے پیچھے۔
موسیٰ کاظم کے دربار سے ایک اندھے کو آنکھیں ملی، شہ سرخی کے نیچے لکھی ہوتی ڈیٹیل، جو اخبار پڑھتا ہے اس ڈیٹیل میں لکھا ہوا واقعہ میں نے لکھا کہ ہندوستان کا ایک تاجر تھا، بہت رئیس، بہت امیر کبیر، نوکر چاکر، گاڑیاں، بینک بیلنس سب کچھ تھا، لیکن آنکھوں سے معذور تھا۔ جتنی بڑی سونی توجہ ہے میں مطمئن کروں، آنکھوں سے معذور تھا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا لیکن آنکھیں نہیں تھی۔ بڑا پریشان رہتا تھا، میں دنیا دیکھ نہیں سکتا، دنیا ہے بھی میرے پاس، زندگی ہر جگہ پہ اپنی آنکھوں کا علاج کروایا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ نے جب اپنے پیڈ کے اوپر لکھ کے دیا نا کہ اب اللہ کی اس کائنات میں تیری آنکھوں کا علاج کوئی نہیں، بس وہ مایوس ہو کے اپنے گھر آ گیا۔ اتنا بڑا انڈیا ہندوستان ہے، علاج کروا کروا کے تھک گئے ہوں، اب میری آنکھوں کا علاج نہیں ہے تو کیا کروں، بغیر بینائی کے جتنے دن ہیں زندگی کی گزار لوں گا۔ ہوں جملہ جو لطف والا جو توجہ کرو، میرے اپنے شہر میں بیٹھے، تاریخ کہتی ہے وہ مایوس ہو کے سرٹیفکیٹ لے کے اپنے گھر آ گیا۔ اس کے نوکروں میں ایک علی کا نوکر تھا، سبحان اللہ، جنہیں سمجھ آ رہی بولے مولا تو مسئلہ رکھے، اس کے نوکروں میں ایک علی کا نوکر تھا۔ میں ایک نظم کا ٹکڑا بھی پڑھنا بات شاندار، تھوڑی توجہ میں تھوڑا ذہن پہ بڑھانا، کیونکہ موضوع پڑھنا بھائی میں پتہ بھی کتنا اوکھا ہوتا ہے، یہ بات سارے جنہوں نے جا کر مشاہد پڑھتے ہیں، تو میں تو اس رنگ کے فضائل سناواں گا جتنا میری پاک مرشد ذاتی چاہتی ہے تو سب اتنا بولو گے۔ تاریخ کہتی ہے اس کے نوکروں میں ایک علی کا نوکر تھا، ایک علی کے چاہنے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرا مالک پریشان ہے، وہ مالک کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے کس لیے مایوس ہو؟ وہ ہندوستان کا تاجر کہتا میں ہر جگہ سے علاج کروا کے آیا ہوں، میری آنکھوں کا علاج نہیں ہوا، سارا کچھ ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں ہوں علی کا نوکر، میں نے کھایا تیرے دروازے کا نمک، اور جو علی والا کسی کا نمک کھائے وہ اس گھر سے نمک حرامی کرتا ہی نہیں۔ بولی بھائی میں سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش، میں بسم اللہ کرم مطمئن ہو گیا، میں نے کھایا تیرے گھر کا نمک، اور یہ علی والے کا خاصہ ہے، وہ جس گھر کا نمک کھائے نا اس گھر سے نمک حرامی نہیں کرتا۔ تو میرا مالک ہے، تو نے اپنی مرضی سے پوری کائنات میں علاج کروایا ہے، ایک جگہ پہ میری مرضی سے چلا جاتا ہے، تو نے کروڑوں روپے خرچ کیے، بدلے میں تجھے کچھ نہیں ملا، جہاں تجھے میں لے کے جا رہا ہوں میں شرط کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میری بتائی ہوئی جگہ پہ تو جا، اگر تجھے آنکھیں وہاں سے نہ ملی میں اپنی آنکھیں نکال کے تیری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا تو روزہ رکھے بھی جنہوں سمجھ آ گئی، شاباش، اللہ کرے ہر کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر تجھے وہاں سے آنکھیں نہ ملی، مجمع چپ نہیں جی، مجمع توجہ سے، اگر تجھے وہاں سے آنکھیں نہ ملی میں تجھے اپنی آنکھیں نکال کے دے دوں گا۔ اب اندھے کو کیا چاہیے؟ شاباش، یہ محاورہ بھی ہے، دو آنکھیں۔ وہ غلامی اس نے کہا بتا مجھے کرنا کیا ہے، کتنے پیسے چاہیے، کتنے کپڑے چاہیے، کتنی مال و دولت چاہیے، کیا کیا سامان چاہیے؟ اس نے کہا چپ کر، ہم علی کے نوکر ہیں، ہم زر سے پیار ہی نہیں کرتے۔ بھائی سبحان اللہ، جنہیں سمجھ آ رہی ہے، ہم علی کے نوکر ہیں، جنہیں علم سننا آیا بھائی، اور ضروری ہے بندہ ہاتھ پہ ہاتھ ہمارے تے بات نہ لگے، ہم علی کے نوکر ہیں، ہم زر سے پیار نہیں کرتے، کیونکہ علی کے دروازے کے نوکروں کو ابو ذر کہتے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہیں کہ اگر ان نیت پسند آ جائے تو یہ کسی کو ابو ذر بنا دیتے ہیں، کسی کو میمونہ سے فضا بنا دیتے ہیں، کسی کی داڑھی کے ذروں میں آسمان والوں کے تارے بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں سمجھ آ رہی وہ بولیے گا۔ دو چار بندے رہ گئے جنہیں میرے نال نہیں بدلتے، تو میں کوشش پہ کرتا ہوں سارے ڈال جانا۔ مولا تم سلامت رکھے۔ اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے، اپنے مینیجر کو بلا، اسے کہ 2 کازمین کے ٹکٹ لا دے۔ میرا دل ہے یار مجلس پڑھنے، 2 کازمین کے ٹکٹ لا دے۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مینیجر کو بلایا، اس نے کہا 2 کازمین کے ٹکٹ لاؤ۔
2 کازمین کے ٹکٹ آ گئے، ساتھ وہ علی والا بیٹھ گیا، ساتھ ہندوستان کا تاجر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دونوں سفر کرنے لگے، اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا نابینا تاجر کا۔ جب کازمین پہنچے نا، میرے بادشاہ موسیٰ کاظم کی زری سے تھوڑا سا پیچھے اس نے اس ہندو نابینا تاجر کو زمین پہ بٹھایا۔ شیر چوبی جڑے 7ویں معاملہ لو کرو، زمین پہ بٹھایا۔ زمین پہ بٹھایا تو اس نے محسوس کیا کہ کپڑے میرے نئے تھے، بٹھا اس نے مجھے مٹی پہ دیا ہے۔ اپنے نوکر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میرا تو حق یہ بنتا تھا دل کہ تو بہت بڑے کسی بیڈ پہ لٹائے گا، کسی بہت بڑے ہاسپٹل میں لے کے جائے گا، کسی بہت بڑے طبیب کے پاس لے کے جائے گا، تو نے مجھے مٹی پہ بٹھا دیا ہے، مٹی پہ بٹھا دیا ہے، لے کے چلنا جہاں لے کے جانا ہے۔ اس نے کہا وہیں تو لے کے آیا ہوں جہاں سے تیرا علاج کروانا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جہاں میں نے بٹھا دیے نا تجھے نظر نہیں آتا، تجھے نظر نہیں آتا، تجھے نظر نہیں آتا۔ میں جا رہا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے اور تجھے بتا کے جا رہا ہوں جہاں میں نے تمہیں بٹھا دیا نا، ایک مشکل ترین دعا دھروڑا لے اپنے ذہن میں رکھے آجے، اپنے ہاتھ اس مٹی پہ مل جو مٹی تیرے ہاتھ کی انگلیوں سے لگ جائے، اپنے آنکھوں پہ لگا، اگر تجھے آنکھیں نہ ملی شرط وہی ہے اپنی نکال کے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مولا تم سلامت رکھے، اگر نہ ملی حیدری، اگر نہ ملی کوئی شرط ہے میں اپنی نکال کے دوں گا۔ کہتا مٹی، علاج، آنکھیں، پڑھے لکھے جو بیٹھے میں نے تو یہ سنا تھا کہ اچھی بلی ٹھیک آنکھیں ہوں ان میں مٹی پڑ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور تو نابینا آنکھوں کے لیے کہہ رہے کہ آنکھوں میں مٹی ڈال۔ علی کا نوکر کہتا یہ دراصل مٹی مٹی نہیں ہے، تیری عقیدے کی مٹی دھلنے لگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آ گئی وہ بولو یہ مٹی مٹی نہیں ہے، یہ تیرے عقیدے کی مٹی دھلنے لگی ہے، تو اپنے آنکھوں پہ یہ مٹی لگا۔ قرآن دی قسم اس تو بڑا جملہ ہی میرے کول نہیں۔ یہ کہتا میں چلا گیا، میں نے جا کے بادشاہ کی بارگاہ میں سلام کیا، میں نے چوکھٹ کاظم پہ ماتھا رکھا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا نوکر کی عزت کا سوال ہے، بڑے مان سے آئے ہوں، بڑے لاڈ سے آئے ہوں، بڑے ناز سے آئے ہوں، مولا آپ کے دروازے سے تو نبی خالی نہیں جاتے، مولا یہ میرا مالک ہے، میں آپ میرے مالک ہیں، مولا مہربانی کرے نا اپنی نالین کے صدقے میں سے بینائی عطا کرے۔ ادھر یہ ہندو تاجر کہتا ہے پہلے تو میرا دل مطمئن نہ ہوا، پھر میں نے کہا چلو یار کر ہی لیتے ہیں کیونکہ جو پیاسا ہوتا ہے اسے کنویں کا اشارہ چاہیے۔ کہتا ادھر وہ جا رہا تھا، میں نے دونوں ہاتھ مٹی پہ ملے، مٹی پہ مل کے میں نے اپنی آنکھوں پہ لگائے۔ کہتا میں نے آنکھوں پہ لگا کے جیسے ہی آنکھیں کھولی سب کچھ روشن ہو گیا۔ میں نے جاتے ہوئے نوکر کے ہاتھ سلامت رہے، میں نے جاتے ہوئے نوکر کو بلا کے کہا واپس آ، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ علی والا کہتا ہے کبھی میں اسے دیکھوں جسے آنکھیں مل گئی ہیں، کبھی میں انہیں دیکھوں جو آنکھیں رکھ کے بھی دیکھ نہیں سکتے۔ آہا آہا، جنہیں سمجھ آ گئی وہ تو بولو مولا تم سلامت رکھے۔ کبھی میں اگے لفظ آنکھیں مل گئی، بینا ہو گیا، گھر آ گیا، زندگی معمول کے مطابق پھر چل پڑی۔ حق بنے طویل و دعا کرے۔ یہ ہندو تاجر کہتا ہے ایک دن میں سڑک کے کنارے مارننگ واک کے لیے چل رہا تھا، صبح کی شاید، کہتا میں آہستہ آہستہ نا مذہب سڑک کے کنارے جا رہا تھا، کہتا ایک تیز سپیڈ میں گاڑی اچانک میرے قریب آ کے رکی۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک معمر شخصیت، اچھا لباس، گاڑی سے نیچے اترا، نہ سلام نہ دعا نہ حال چال نہ کیسے ہیں، کچھ بھی نہیں، دوڑ کے میرے قریب آیا۔ اللہ کرے اکھا سلامت رہے۔ کہتا میری کلائی میں ہاتھ ڈال کے اس نے پہلا لفظ کہا تجھے نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر، صدقے جاواں جی، میں مطمئن ہو گیا تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں نظر تو آتا ہے، لیکن جناب کون؟ نہ سلام نہ دعا نہ وقفیت نہ شناسائی نہ نام نہ بتایا، آپ ہیں کون؟ معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
کہتے جب اس نے میں نے کہا نا کہ معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، دعا کرے آجے، کہتے اس نے میری کلائی پہ زور دے کے کہا چپ کر، جب تو میرے پاس آیا تھا تو دیکھ سکتا ہی نہیں تھا۔ شاباش شاباش، ہاتھ امام کو سلام پہ کرتا ہے، بسم اللہ کرا، جب تو میرے پاس آیا تھا نا تو دیکھ سکتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کون؟ کہتا میں ہندوستان کا وہ سب سے بڑا آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں جس نے تمہیں اپنے سرٹیفکیٹ بنا کے دیا تھا، پیڈ پہ لکھ کے دیا تھا، اللہ کی اس کائنات میں تیری آنکھوں کا علاج نہیں، بتا تجھے آنکھیں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا تو نے بھی ٹھیک کہا تھا، مجھے اللہ کی اس کائنات سے ملی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات سن لے یار، سمجھ آ گئی۔ کہتا مجھے اللہ کی اس کائنات سے آنکھیں ملی نہیں۔ اس نے کہا پھر مجھے بتانا انڈیا میں مجھ سے بڑا بھی کوئی ڈاکٹر آ گیا جس نے تجھے آنکھیں لوٹا دی ہیں؟ اس نے کہا نہ، زمینی بات ہی نہیں، دنیا کی بات نہیں۔ اس نے کہا پھر جلدی بتا ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں ڈگریاں جلا دوں گا، میں آج کے بعد ڈاکٹر سے استعفیٰ دوں گا، میں ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میں نے تمہیں لکھ کے دیا تھا کہ اللہ کی اس کائنات میں تیری آنکھوں کا علاج نہیں، مجھے بتا تجھے آنکھوں کا علاج ملا کیسے؟ اس نے کہا تیرے کپڑے نئے ہیں، بات مٹی سے شروع ہوئی تھی، تیرے کپڑے نئے ہیں، جنہیں سمجھ آ رہی ہے، تیرے کپڑے نئے ہیں، شاباش، بات مٹی سے شروع ہوئی تھی، اگر ناز لینا ہے تو پھر مٹی پہ بیٹھنا پڑے گا۔ وہ ڈاکٹر کہتا بٹھا مٹی پہ، ہندو تاجر کہتا میں خود بھی مٹی میں بیٹھ گیا، اس سے بھی مٹی میں بٹھایا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اب مجھ پہ پہیلیاں نہ ڈالنا، مجھے جلدی بتا، میں نے لکھ کے دیا تھا میری ڈاکٹری کے مطابق تیری آنکھوں کو گہرائی تک نور نہیں آنا تھا، یہ نور تجھے ملا کہاں سے؟ آنکھوں کی بنائی آئی کیسے؟ ہندو تاجر اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کلائی پہ زور دے کے کہتا سن، نظر نے جلوائے اعجاز دور پایا ہے، کہاں سے مانگنا ہے یہ شعور پایا ہے، کہتا ہے بھلا ان خاک نشینوں کے در سے کیا ملتا، گیا ہوں نور کے در پہ تو نور پایا ہے۔ سبحان اللہ، امام حسین کو وسا رکھے، سبحان اللہ جی، کیا بات، راضی ہو؟ راضی ہو؟ نظر نے جلوائے اعجاز طور پایا، کہاں سے مانگنا ہے یہ شعور پایا، بھلا ان خاک نشینوں کے در سے کیا ملتا، گیا ہوں نور کے در پہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ راضی تو بیٹھے ہو نا؟ گیا ہوں نور کے در پہ تو نور پایا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک نظم کا ٹکڑا اسی بادشاہ کی عزت، قرآن کی سو داد لینے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اج کل جی ڈاکٹر داد لے رہے ناراض نہ ہوئے جی، صرف داد لینی ہوئے تو تمہیں پتہ ہے جو حالات نے داد کا کم ہی نہیں، فقط دعا لینی۔ ساتویں نام پر ذہن میں رکھو، نام ہے میرے بادشاہ کا موسیٰ، لقب ہے کاظم۔ نام کیا ہے؟ موسیٰ، لقب کاظم۔ بسم اللہ، پھر ایک مرتبہ دہراؤں، نہ تھک گئے ہو نہ بھول گئے ہو۔ نام ہے موسیٰ، بولو، لقب ہے کاظم، سچوں کے سردار کا بیٹا ہے، اللہ کی رضا کا باب ہے۔ چلو مولا تمہیں سلامت رکھے، دو چار بندے بول ہی پڑے نا، بادشاہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں بالکل نظم شروع کرتا ہوں۔ زینت دو جہاں، وارث انس و جاں۔ اچھا اب یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ جی دیہات میں اردو نہیں سنی جاتی، صاحب اب یہ جو معاملہ چل پڑے ہیں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اب لوگ جیب میں پوری کائنات لیے پھرتے ہیں۔ تمہارے بچے اب اردو سے آگے نکل گئے، وہ تمہیں انگلش میں جواب دیتے ہیں۔ اب یہ تو قطعاً بات نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے، جڑا جان بوجھ کے نہ بولے انہوں تو اپنا مرضی۔ میں کہہ رہا ہوں زینت دو جہاں، وارث انس و جاں، مظہر ذات نور خدا کون ہے، 6 اماموں کے منصب کا وارث ہے جو، دیکھ وہ 7واں مصطفیٰ کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدقے جاواں جی، صدقے جاواں، مولا تم سلامت رکھے۔ پھر سنو، زینت دو جہاں، وارث انس و جاں، مظہر ذات نور خدا کون ہے، 6 اماموں کے منصب کا وارث ہے جو، دیکھ وہ 7واں مصطفیٰ کون ہے۔ علم سننا بڑا اوکھا، 5 معصوم جس کی وراثت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔
میں مطمئن کرو 5 معصوم جس کی وراثت میں ہے. ایک صلوات پڑھو مل کے بلند آواز سے. پڑھو صلوات مل کے بلند آواز سے. نہیں دلی صلوات نہیں، جو آل محمد کو لائق کے صلوات سمجھتا ہے بلند صلوات پڑھے. پھر دورہ یہ 6 مشکل میں سے زینت دو جہاں وارث انس و جاں مظہر ذات نور خدا کون ہے؟ 6 اماموں کے منصب کا وارث ہے جو، دیکھ وہ 7واں مصطفیٰ کون ہے؟ کوشش کرو جتنی اللہ تعالی محمد تو بولن سنن سمجھن کی طاقت دیتی ساری نہ لاؤ تے نوکر دی گل تے لا دیو. میں کہہ رہا ہوں 5 معصوم جس کی وراثت میں ہے. اجن صاحب عصمت انبیاء کون ہے؟ جس کو مشکل بھی اپنا ولی مان لے، پڑھ کتابیں وہ مشکل کشا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں موسیٰ کاظم پڑھ رہا ہوں، چلو گھر جا کے کروٹوں میں دیکھنا صحیح، سفر میں دیکھنا صحیح، میں نوکر نے کیا بات کر دی ہے. 5 معصوم جس کی وراثت میں ہے، کتاب پڑھنی پڑتی ہے اس کے لیے. 5 معصوم جس کی وراثت میں ہے. صاحب عصمت انبیاء کون ہے؟ جس کو مشکل بھی اپنا ولی مان لے، پڑھ کتابیں وہ مشکل کشا کون ہے؟ منبر پہ کہہ رہا ہوں قید کے بام و در، چوم کے جس کا سر. بھیا قید کے بام و در، چوم کے جس کا سر، اپنی حاجت روائی کی فریاد دے. 7واں مرتضی 8واں مصطفیٰ ایسی حالت میں بھی سب کو امداد دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عظمت موسیٰ کاظم پہ ایک صلوات تو بلند آواز سے پڑھو. ایک نوکر ہے میرے مولا کا جس کا نام ہے علی بن صالح تالقانی. سارے جانتے علی بن صالح تالقانی. علی بن صالح تالقانی کہتا ہے مجھے خبر ملی کہ امام بغداد میں ہے، امام قید میں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کی قید میں ہے. کہتا میں اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلا کہ میں بغداد میں کام بھی جا رہا ہوں اور میں امام کو سلام بھی کروں گا. راستہ جو تھا وہ بری نہیں تھا. جنہیں کو 5-7 کلاسیں پڑھی نے، جنہیں تاریخ موسیٰ کاظم پڑھی ہے اور میں تو موضوع قبلہ پڑھنا ہے. راستہ تھا بحری، پانی کا. علی بن صالح تالقانی کے لفظ وہ کہتا ہے یہ نیت کر کے نہ میں گھر سے چلا کہ میں نے مولا کی زیارت بھی کرنی ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے. اب یہاں سے لفظ میرے نہیں، یہاں سے لفظ ہے علی بن صالح تالقانی. وہ فرماتے ہیں گھر سے نکلا جو مولا کے دیدار کو، ایک سمندر سے مجھ کو گزرنا پڑا. قرآن زمانہ میری مدد کیجیے گا، شاید کچھ بندے امتحان بھی لیے بیٹھے اس بندے کو مجلس سنی آتی سر اٹھائے. علی کے لفظ علی بن صالح فرماتے ہیں گھر سے نکلا جو مولا کے دیدار کو، کہ بلا ایک سمندر سے مجھ کو گزرنا پڑا. آلیا راہ میں ایک طوفان نے ہم سفر گم ہوئے راستہ کھو گیا. آہا جنہیں سمجھ آ گئی ہے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جن ہاتھ علی تو رزق پہ لیندہ ہے سر چاہے. علی فرماتے ہیں گھر سے نکلا جو مولا کا دیدار کو، مشکل گلاں ہو گئیاں اور تو نہ بولتے میں محمد نہیں تو ذاکری نہیں پڑی. علی فرماتے ہیں گھر سے نکلا جو مولا کا دیدار کو، ایک سمندر سے مجھ کو گزرنا پڑا. آلیا راہ میں ایک طوفان نے ہم سفر گم ہوئے راستہ کھو گیا. علی بن صالح فرماتے ہیں طوفان آیا،
کشتی الٹ گئی، جو میرے ساتھی تھے وہ پانی کے غرق ہو گئے۔ اب میں کیا تھا، میں پریشان تھا، نہ صاحب تختی میرے پاس ہے کوئی نہیں، تیرے دل نے چلی ہوئے، تیرے دل نے چولی علی نہ نکلے، میں محمد دی تو ذکری پہ نہیں، ایک باری پھر سن جا کے لطف رہیے۔ گھر سے نکلا جو مولا کے دیدار کو، ایک سمندر سے مجھ کو گزرنا پڑا۔ علی فرماتے آلیا راہ میں ایک طوفان میں ہم سفر گم ہوئے، راستہ کھو گیا۔ فرماتے میں جو پانی میں تھا میں نے فوراً کہا میری امداد کر خضر کے رہنما۔ آہا آہا صدقے جاواں، صدقے کوشش تو کرو نا، سارے بولو۔ فرماتے میں جو پانی میں تھا، میں جو پانی میں تھا میں نے فوراً کہا میری امداد کر خضر کے رہنما۔ میں پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا، میں نے ہاتھ یوں بلند کیے، میں نے کہا اے خضر کے مالک، اے خضر کے بادشاہ، اے میرے ساتویں امام، اے میرے موسیٰ کاظم امام، اے زہرا کے بیٹے، اے محمد کی دستار کے وارث، اے ولایت علی کے وکیل، اے حسین بادشاہ کے وارث، تجھے واسطہ تیری دادی کا میری مدد کر دے۔ ہاتھ اٹھ گئے، کہتا میں جو پانی میں تھا میں نے فوراً کہا میری امداد کر خضر کے رہنما۔ کہتا میں نے دعا مکمل کی، ہوا کیا، ایک تختہ میرے ہاتھ پر آ لگا، ایک تختہ میرے ہاتھ پر آ لگا کہ ماں جھولی چپا کے ناگلی پڑھ کے دل بلائے سر چھو اٹھ کے بھی کھڑو جو کبھی چھوڑے بھی شردی قیمت نہیں۔ کہتا ایک تختہ میرے ہاتھ پہ آ لگا اور قریبی تختے سے آنے لگی یہ صدا، تختے سے آوازیں سن، ڈوبنا مومنوں کا مقدر نہیں، ڈوبنا تو منافق کی پہچان ہے۔ بیٹھ میں تجھ کو ساحل پہ چھوڑ آتا ہوں، یہ زمانے کی حجت کا فرمان ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے پچھلے سارے اللہ رو کر علی دے حیدری۔ میں جو پانی میں تھا میں نے فوراً کہا میری امداد کر خضر کے رہنما۔ ایک تختہ میرے ہاتھ پہ آ لگا اور تختے سے آنے لگی یہ صدا۔ لکڑی کا تختہ بول کے کہتا سن، ڈوبنا مومنوں کا مقدر نہیں۔ بولو، ڈوبنا تو منافق کی پہچان ہے۔ بیٹھ میں تجھ کو ساحل پہ چھوڑ آتا ہوں، یہ زمانے کی حجت ہے، یہ زمانے کی حجت ہے۔ شاعری کا قصور ہوتا ہے بیٹا، پہلی بات سے دوسری بات بڑی ہونی چاہیے۔ جب گل پہلی گل تو بڑی ہوئے تو تم علی کا واسطہ میں قیمت چاہیے۔ ڈوبنا مومنوں کا مقدر نہیں، ہاں سر، ڈوبنا تو منافق کی پہچان ہے۔ کریم بھائی بیٹھ میں تجھ کو ساحل پہ چھوڑ آتا ہوں، یہ زمانے کی حجت کا فرمان ہے۔ تسی بڑے ساڑھے سے دعا کرے، کہتا ہے لکڑی کا تختہ آیا، اس تختے نے مجھے اپنے اوپر بٹھا دیا، میں مطمئن ہو کے پانی پہ چلنے لگا۔ پانی پہ چلتا 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 علی بن صالح تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کنارہ آیا، کنارہ آیا، کنارہ آیا، ساحل آیا، ایک منزل آئی، کہتا تختے نے مجھے الٹ دیا خشکی پہ۔ علی بن صالح تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہی ساحل پہ میرے قدم جا لگے ہر طرف سے سنا یا علی یا علی۔ آہا آہا، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اب بے یار و مددگار ہے، وہاں نہ کوئی جاننے والا ہے، پانی کا سفر ہے، جنگل کا ماحول ہے۔ کہتا میں ایک کنارے پہ جا کے گر گیا، اب ہوا کیا، کہتا جو ہی ساحل پہ میرے قدم جا لگے، جسے شعر سننا آتا ہے، جو ہی ساحل پہ میرے قدم جا لگے۔ علی فرماتے ہر طرف سے سنا یا علی یا علی، میرے چاروں طرف باغ ہی باغ تھے، ہر شجر نے کہا یا علی یا علی۔ بولو، درخت کہہ رہے علی والا نہیں کہتا، درخت کہہ رہے ہیں سب علی والا نہیں کہتا، کہتا جو ہی ساحل پہ میرے قدم جا لگے ہر طرف سے سنا یا علی یا علی، میرے چاروں طرف باغ ہی باغ تھے، ہر شجر نے کہا یا علی یا علی۔ اور ہر بندے نہ سمجھنا ہے نہ پہنچنا ہے نہ بولنا ہے، جنہیں چٹی داڑھی والے بیٹھے ہو تو قاضی دا واسطہ تسی پہنچ جانا ہے، تے پہنچ کے جڑا بندہ نوکر واسطہ نہ دعا کرے وہ جانے چلی جانے۔ فرماتے میرے چاروں طرف باغ ہی باغ تھے، ہر شجر نے کہا یا علی یا علی۔ علی فرماتے چلتے چلتے میں ایک غار تک جو گیا، غار کہنے لگا یا علی یا علی۔ آہا آہا، جنہیں سمجھ آگئی وہ تو بولو، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے نا، کبھی غار والا نہیں کہتا۔ پتہ نہیں کس مقام پہ بیٹھ کے سن رہے، کبھی غار والا نہیں کہتا، کبھی غار کہتی ہے، کہتا جو ساحل کو میرے قدم جا لگے۔
ہر طرف سے سنا یا علی یا علی، میرے چاروں طرف باغ ہی باغ تھے، ہر شجر نے کہا یا علی یا علی۔ کہتا چلتے چلتے میں ایک غار تک جو گیا، سر اٹھاؤ، غار کہنے لگا یا علی یا علی۔ کتاب میں یہ جملے نہ ہوں، آل محمد کے منبر پہ تخیل نہیں چلتا، خیال نہیں چلتا، تاریخ چلتی ہے، ایک ایک لفظ کا نوکر ذمہ دار ہے۔ کہتا ہے چلتے چلتے میں ایک غار تک جو گیا، غار کہنے لگا یا علی یا علی، اور لطف لیں، ایک پرندے کے لب ہل رہے تھے، وہاں آ رہی تھی صدا یا علی یا علی۔ جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے، جنہوں واقعہ سنے آج بولو اللہ کرے حد کسی کمینے نہ بولو آج نہ ہوئے۔ میں بسم اللہ کرا، کہتا ایک پرندے کے لب ہل رہے تھے، وہاں آ رہی تھی صدا یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کہتا درخت بے جان تھے، ساحل کنارہ بے جان تھا، غار بے جان تھا، ان سے تو میں پوچھ ہی سکا، پرندہ جاندار تھا۔ میں نے جرت کی، میں پرندے کے قریب آیا، قریب آ کے میں نے کہا تو اس جنگل کے ماحول میں، اس تنہائی کے ماحول میں، اس وحشت کے ماحول میں یا علی یا علی کیوں کر رہے، یا علی یا علی کیوں کر رہے، یا علی یا علی کیوں کر رہے؟ کہتا میں نے پرندے سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، پرندے نے اپنے پروں کو پھٹ پھٹایا، میرے طرف دیکھ کے کہتا سن، مومنوں کے لیے وجہ تسکین ہے، مومنوں کے لیے وجہ تسکین ہے، منکروں کے دلوں کو جلاتے بھی ہیں، ہم حلالی موالی پرندے جو ہیں جس کا کھاتے ہیں پھر اس کا گاتے بھی ہیں۔ آہا آہا صدقے جان سارے اچھے ہیں غریب۔ مولا تو نوستہ رکھے بھائی، مولا تو آباد و شاد رکھے، مولا تو کسی اللہ بہت نہ کرے۔ یاد رکھو علی بادشاہ کے ذکر میں بخل کر کے نہ بولا کرو۔ میں نے قرآن کے سمے قیامت کے دن اللہ تمہیں اٹھا کے قریب یہ نہیں پوچھے گا اپنے بچوں کو پیسے کتنے دے کے آئے، اپنے بچوں کو رزق کتنا دیا ہے، اپنے بچوں کے نام اونٹ کتنے چھوڑ کے آئے، اپنے بچوں کو زمین کے کتنے ٹکڑے دے کے آئے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اللہ قیامت کے دن ایک ہی سوال کرے گا کہ اپنے بچوں کو علی دے کے آیا یا نہیں دے کے آیا؟ بولو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے ولایت علی۔ بے شک اور کوشش کیا کرو کہ بندہ ولایت علی پہ ثابت قدم رہ کے دنیا سے چلا جائے۔ ہاں ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، اسی موسیٰ کاظم بادشاہ کا ایک نوکر ہے جسے دنیا پاگل کہتی ہے، لیکن آل محمد اسے دانا کہتی ہے۔ دنیا کہتی رہے، دنیا اسے پاگل کہتی ہے، آل محمد اسے دانا کہتی ہے۔ میں نے کہا مولوی وضو کر مسجد میں آپ قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا۔ بہلول بغداد کے چوک پہ بیٹھ کے بھاجن کپڑا نہیں بیچتا تھا، جوتا نہیں بیچتا تھا، سبزی نہیں بیچتا تھا، جنت بیچتا تھا۔ ہوئے 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 یہ سمجھ آ گیا تو بولو نا، بہلول بغداد کے چوک پہ ہنسا بیٹھ کے بولو، سبزی نہیں بیچتا تھا، فروٹ نہیں بیچتا تھا، جنت بیچتا تھا، جس کے لیے بندہ ساری زندگی مر جاتا ہے، یہ نیک کام کر لو، 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 تمہیں جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ جو مولوی کے پاس آخری چیک ہے وہ بطول کے بیٹے کے نوکر نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیچ دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک سلوات پڑھیے مل کے بابا سے بلند سے۔ قبلہ تشریف لے آئے، مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہوا۔ اجازت ہے مولا کشمہ بس نتیجے کے قریب دو بند ہیں نظم کی، اور اس کے بعد میں چند منٹ ذکر مسائل اور منبر قبلہ کے بلا تاخیر حوالے۔ توجہ ہے نا؟ پرندے سی آواز ہے، مومنوں کے لیے وجہ تسکین ہے، منکروں کے دلوں کو جلاتے بھی ہیں، ہم حلالی موالی پرندے جو ہیں جس کا کھاتے ہیں پھر اس کا گاتے بھی ہیں۔ میں پرندے کے پیچھے پیچھے چل پڑا، پرندہ علی علی کرتا ہوا ایک غار کے منہ پہ آ کے رک گیا۔ تو جو غار کے منہ پہ آ کے رک گیا، کہتا اب غار کا منہ کھلا ہوا تھا، میں نے غار کے اندر جرت کر کے پہلا قدم رکھا، یا غار کے اندر سے ایک آواز آئی، اس کے حامد ہیں دنیا کے محمود ہیں۔ ہائے ہائے آوازیں اس کے حامد ہیں دنیا کے محمود ہیں۔ دیکھ سادات کی راجدھانی بیا،
بیاہ فارسی میں کہتے ہیں آ جا، بولو بیاہ فارسی میں کہتے ہیں آ جا۔ کہتا غار کی آوازیں اس کے حامد ہیں، دنیا کے محمود ہیں، دیکھ سادات کی راجدھانی پہ آ، آوازیں دیکھنی ہے اگر اپنے سلطان کی، فرش سے عرش تک حکمرانی تو آ، ایک آوازیں کسرے جنت تلک تجھ کو لے جائے گی، بس ہماری بلا کی نشانی پہ آ، گھر سے جس کی زیارت کی خاطر چلا میں وہی ہوں نہ ڈرتا لکانی پہ آ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے بھائی، امام حسین تمہیں آباد رکھے، بس قبلہ کے احترام میں آخری دو اس نے اور تبرکن ذکر مسائب ہے۔ ایک آواز گھر سے جس کی زیارت کی خاطر چلا، میں نتیجہ دے رہا ہوں دھروڑ چک والوں، گھر سے جس کی زیارت کی خاطر چلا میں وہی ہوں نہ ڈر، میں وہی ہوں نہ ڈر، تالکانی پہ آ۔ تالکانی کہتا ہے ایک آواز آ رہی تھی آ جا آ جا آ جا، کہتا ڈرتے ڈرتے میں نے اندھیرے میں نے خار میں قدم رکھا، کہتے جیسے ہی میں نے چند قدم بڑھائے اب ہوا کیا؟ تالکانی کہتا ہے یا علی یا علی، کہہ کے میں نے اٹھایا قدم، میرے دل کا نگر وہاں آباد تھا، غار میں نور کا ایک حسین تخت تھا، تخت پہ میرا سلطان بغداد تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو یہ سوچو گے تو صحیح نا، ترازو ہاتھ میں پکڑ کے نوکر موضوع بنتا رہے۔ غار میں نور کا ایک حسین تخت تھا، تخت پہ میرا سلطان بغداد۔ کہتا میں حیران ہوں، میں تو مولا کو ملنے زندان جا رہا تھا، مولا اس غار میں؟ کہتا میں نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھا، میں کہا بادشاہ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، آپ غار میں؟ اور بعد میں مجھے پکڑ سے سینے سے لگایا، پکڑ کے سینے سے لگا کے نا میرا منہ چوم کے فرماتے سن، پیار کرتا ہے اللہ بھی اس شخص سے جس کے دل میں ولایت کا اقرار ہو۔ آہا آہا، نتیجہ تو لے لو، نتیجہ تو لے لو نا، جس نے قبلہ کو سننا ہے سار اٹھاؤ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میں غلام علی کا آواز آئی، کہتا میرے مولا نے میرا منہ چوم کے فرمایا پیار کرتا ہے اللہ بھی اس شخص سے جس کے دل میں ولایت کا اقرار ہو، اس پہ واجب ہے ماں کو سلامی کرے جس کو حیدر کی اولاد سے پیار ہو۔ آہا آہا، صدقے جانا صدقے جانا، اللہ کرے ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ کہتا میرے مولا نے کہا پیار کرتا ہے اللہ بھی اس شخص سے جس کے دل میں ولایت کا اقرار ہو، اس پہ واجب ہے ماں کو سلامی کرے جس کو حیدر کی اولاد سے پیار ہو۔ میرے مولا نے فرمایا اس کی قسمت میں جنت کی جاگیر ہے جو امامت کی چوکھٹ کا حقدار ہو، آج جی بھر کے کر لے زیارت میری، تیرا دل تھا نا مولا کا دیدار ہو، بولو آج جی بھر کے کر لے زیارت میری، میں تو جا رہا ہوں مولا کی آواز ہے آج جی بھر کے کر لے زیارت میری، تیرا دل تھا نا مولا کا دیدار ہو۔ کہتا میں نے قدم چوم کے کہا مولا میں تو بغداد کے زندان میں ملنے آ رہا تھا، آپ غار میں کیوں؟ کہا میرا منہ چوم کے فرمایا سن، جس کے دل میں ہماری ولایت رہے اس کو جنت تلک لے کے جاتے ہیں ہم، گھر سے نکلے ہماری زیارت کو جو گھر سے چل کر زیارت کراتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس زندگی باقی، ملاقات باقی، کن کے 8-10 منٹ آج پھر بطول کے بال کھلے میں، بغداد کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی ہے کوئی جو میرے بیوارث بیٹے کا جنازہ اٹھائے، ہائے کرنے والوں پہ محمد کی بیٹی راضی ہوتی ہے۔ اگلے سال 25 رجب جو ہوگا غریب کو پوچھا دے گا۔ فقط چند جملے ضیافت عزا کے لیے، ایک مشکل ترین دعا اپنے ذہن میں رکھو، کوئی بدل زندگی کا۔ آج سے 10 دن پہلے اس معظمہ بی بی کی شہادت تھی جو حسین بچاتے بچاتے ہر موڑ پہ شہید ہوتے رہے۔ سبحان سبحان، دیاں دے پردے ہونے تاڑے فضائل تمہیں جیسے سنا، حق بھی امیر بن کے سننے کا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مصائب ہمارے ایسے سنا کر جیسے ضعیفہ ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھ کے روتی۔
ہر موڑ پہ شہید ہوتی رہی علی کی زخمی بیٹی تھی بیٹی قبلہ کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں ذاکر میرے مولا دے بے کلیم کبھی عباس بن گئی کسی موڑ پہ علی بن گئی شرم کر کے ڈرنا اکھا مس پوان تو بتا سوان دینا کسی موڑ پہ زہرا بن گئی کسی موڑ پہ حسن بن گئی قیدیں نبھاتے 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 جب آئیے نا نانا کے روزے پہ جہاں عزادار بیٹھا ہے بچینہ پیار نہ کرے ناصر زخمی ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھ کے کہتی نانا مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں اجرکم اللہ تھوڑی دیاں دے پردے سلامت رہے نانا بسم اللہ کرام مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں جڑا دی تبیو بیٹھا نا وہ جملے کا درس سمجھی رو رو کے کہتی نانا مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں بیٹی جو آپ کی تھی نا زندہ میں مر گئی نانا میں تیرا سجاد بچائی ہوں مجھے ماں کہنے والا کوئی سبحان اللہ بڑی مقبول مجلس ہے آج بطول کے بیٹے کا جنازہ اٹھے گا نا تھوڑی دیر کے بعد جنازے میں ہر بندہ ایک جیسا تو نہیں روتا بہنا تھا پردہ بھی جس کا جنازے سے جتنا جتنا تعلق ہوتا ہے وہ ویسے ویسے ہوتا ہے ایک دکھ پڑنا ہے جناب عالیہ کا اور اسی پہ ممبر 5-7 منٹ میں قبلہ کے حوالے 28 رجب کو چلی حسین سے کہہ کے چلی میں شریکت الحسین بن کے ساتھ آ رہی ہوں حسین جہاں پہ تیری فوج کی انتہا ہو جائے گی نا وہاں سے زینب کی فوج کی ابتدا ہو بسم اللہ کریں جو سمجھ حسین نے کہا لیا کیا کہہ رہی ہے رو کے کہتی جہاں تیرے اصغر کو تیر لگ جائے گا نا وہاں سے میری سکینہ رسیاں پہن کے شام چل رہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی دیاں راضی ہونے تھوڑے آوازیں وہاں سے میری معصومہ رسیاں پہن کے دیاں دے پردے میں شام چل پڑے گی بس ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اللہ درجات بلند کرے علامہ حسین بخش جاڑا کی جتنا سرول ہے اتنا اور میں ممبر کے بلندیاں ایک مشکل ترین دعا ذہن رکھو وہ فرماتے ہیں 11 محرم کا دن تھا ادب نلاکھا تین جی اکھنا ہے اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے چل پڑی علی کی زخمی بیٹی اجرکم اللہ اجرکم اللہ جڑے ادب کی ذاکری تے روندے ہوئے پھر رکھ دینا کو 2-4 بندے رہ گئے انتہائی اضافہ ہو جائے گا 11 محرم کو بہنا دا پردہ ہوگی انڈیا کھانا اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے چل پڑی علی کی زخمی بیٹی وہ فرماتے ہیں پر باتیں سواریوں سے پہچانی جاتی ہیں جتنی بڑی بڑی سواریاں ہوں نا پتہ چلتا ہے کسی رئیس کے بیٹے کی بارات ہے جاڑا صاحب کہا کرتے تھے مقدر علی کی بیٹی کا جب بارات لے کے علی کی بیٹی چلی نا مرد نیزوں پر سوار تھے کیسا شیعہ ہے تیری اونچی ہائی بھی نہیں نکلی علی دیاں راجی میں شرم کر کے نہ رہو بس میں 4 منٹ نوکری رہ گئی فرماتے باراتیں سواریوں سے پہچانی جاتی ہیں جتنی بڑی سواریاں پتہ چلتا ہے اتنے بڑے رئیس کے بیٹے کی بارات ہے وہ فرماتا کرتے تھے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے توڑیاں دیاں دے پردے انہوں نے ہاتھ سینے تے مارو یہ سینہ نہیں دکھتا علی دی دھی غربت کا ماتم کرے وہ فرمایا کرتے تھے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مستورات بے پنانے محملوں پہ سوار ہو گئی اور رو رو کے کہا کرتے تھے مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم اپنا اپنا نصیب جو نیزوں پر تھے وہ آسانی میں تھے ہائے کریں ہن جانے تلی دی جانے جو نیزوں پر تھے وہ آسانی میں تھے جو محمل کی پشت پر تھی وہ بڑی مشکل میں تھی اللہ جانے ادھر اونٹ کو چابک جو لگتا کسی مستور کی آواز آتی زہرا میرا بیٹا جانے تو جان میرے ہاتھ بندھے ہوئے
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اپنے وقت سے 5-7 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا۔ چل پڑا یہ قافلہ 28 محرم، میرے سے یہ مجلس مک گئی نا جملے آتے۔ 28 محرم عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، جب شام کے باہر پہنچی علی کی زخمی بیٹی، شام کا دروازہ بند دیکھا، سجاد نے ایک سپاہی سے کہا دروازہ کھولو نا، ہمیں گزرنا ہے۔ یہ کمینہ کہتا پھوپھی سے کہا انتظار کر، ابھی بازار سجا نہیں۔ کوئی تو بیٹھا ہو سی میں جڑا لی تھی دھی غربت میں باتم کر سی، ایک آواز آئی ابھی انتظار کرو، بازار نہیں سجا۔ اب میرے استاد محترم یہ جملہ پڑھا کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے خود گاڑی میں بیٹھ کے جانا صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا قبلہ میں نے ایک جملہ سنا ہے اپنے بزرگوں سے مقتل میں پڑھا ہے کہ سجتا رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹیاں۔ کوئی تو مات میں بیٹھا ہو سی، سجتے رہے بازار کھڑی رہی علی کی بیٹیاں۔ میں نے کہا قبلہ کتنی دیر کھڑی رہی؟ مجھے کہنے لگے بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے لگے ایک دن میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا 5۔ کہنے لگے بس 17 اذانیں کھڑے کھڑے سنی ہیں علی کی بیٹی نے۔ بازار سجتے رہے، ڈھول بجانے والے آتے رہے، طبل بجانے والے آتے رہے، چپ کر کے کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ یہ ہر تک نہیں رو سکیا۔ اللہ درجات بلند کرے وکیل ولایت علی کے، وکیل حق زہرا علامہ ناصر عباس شہید کے، ان کے منہ سے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جملہ سنا۔ وہ فرماتے ہیں یکم سفر جب علی کی بیٹی شام میں داخل ہوئی ہے نا، اللہ جانے چند گھنٹے پہلے یزید حرامی نے اپنے ایک نوکر کو بلا کے کہا بازار کے سینٹر میں میری کرسی لگاؤ، میں خود بازاروں کو سجدہ دیکھوں گا، میں بازار کے انتظام سے مطمئن نہیں ہوں۔ اور مشکل ترین جو اپنے ذہن میں رکھی، وہ فرمایا کرتے تھے بازار کے سینٹر میں یزید بیٹھا، 10-15 منٹ جو گزرے نا بازار میں بھیڑ جو بڑھی، اس نے نوکر کو بلا کے کہا یہاں سے کرسی اٹھا، مجھے محل تک چھوڑا، اس ماحول میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ رو رو کے کہا کرتے تھے تو کہتا شیعہ ویڈیو میں بیٹھ کے روتے، دعا کیا کر مر کے نہیں جاتے۔ فرمایا کرتے تھے جس ماحول میں شرابیوں کا دم گھٹتا تھا، اس ماحول میں کہتی تھی ایک چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں، مادام ایک چادر دے دو میں محمد کی بیٹی ہوں، اور میں غازی کی بہن ہوں۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ۔ ادھے منٹ دی نوکری بقایا رہ گئی، ختم ہو گئی میری پڑھائی، ختم ہو گئی میرے سے کی مجلس ہے اس مسلس میں جملے پہ ختم ہو گئی۔ ممبر قبلہ کے والے بیٹا نہیں تو جھولی پھیلا، رزق نہیں تو مانگ زہرا سے، شرم کر کے نہ روئی، تینوں بی بی زینب دی چادر دی قسم ہے، جملہ میرا آخری ہے، اگلے سارا صاحب جو ہوگا وہ ہوگا نا، اللہ جانے کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ ادھر سجدے رہے بازار، کھڑی رہی علی کی بیٹیاں۔ جب بازار سج گئے نا، جب بازار سج گئے، آخر جملہ یا ایک آواز آئی، ایک اعلان ہوا، ایک منادی والے نے ندا دی آپ لے آؤ کربلا کے قیدیوں کو۔ ادھر کربلا کے قیدی بازار شام میں داخل ہونے لگے، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، میں پلانے محملوں پہ سوار تھی علی کی بیٹیاں۔ اگر کوئی سید میری مجلس میں بیٹھا ہے تو کنیز کا بیٹا سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ ادھر علی کی بیٹی بازار میں داخل ہونے لگی، ایک اعلان ہوا۔ اعلان کیا تھا؟ اعلان کرنے والے نے کہا شام کی عورتوں، یزید کا حکم ہے انعام دربار میں آ کے اپنی مرضی سے لے جانا۔ ابھی ایک قافلہ بازار سے گزرے گا جس کی مستورات کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندے ہوں گے، نوکیلے پتھروں کی جھولیاں بھر کے چھتوں پہ چڑھ جاؤ، محمد کی بیٹیاں سمجھ کے اجر رسالت دینے کا بندوبست کرو۔ میرے قرآن کی قسم ہے، آخری جملہ ہے، ادھر علی کی بیٹیاں بازار میں آنے لگی، ادھر کمینی عورتوں نے پتھر